نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا الحمدللہ آپ نے مجھ سے پہلے عبدالجبار بھائی کو سماعت فرمایا. سورہ عصر کو لے کر آپ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات کو لے کر آپ کے سامنے یعنی آخرت کی زندگی کس طرح کی ہماری ہونی چاہیے. یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے صرف ایک امتحان کی زندگی ہے. امتحان کی مدت تک ہم کو یہاں پر رہنا ہے, پھر حقیقت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور جو کچھ یہاں پر کیا اس کا حساب و کتاب دینا ہے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دنیا کے رخ کو تبدیل کریں, یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جینے کا ڈھنگ سلیقہ سیکھیں, آخرت رخ کی زندگی اختیار کریں اور دنیا رخ کی زندگی سے جہاں تک ہو سکتا ہے دور ہونے کی کوشش کریں. میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر موجودہ وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر ایک اس موضوع سے کچھ باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس نام کا انتخاب کیا ہے وہ نام ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں کئی ناموں سے کئی جماعتیں موجود ہیں جو اپنی اپنی شناخت الگ الگ نام سے کرواتی ہے, لیکن جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف ایک نام ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے اسی نام کا انتخاب ہمارے لیے کر دیا. اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم, تم تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو. اللہ نے یا ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. جیسے قرآن کریم یہ سورہ حج کی سب سے آخری آیت ہے, آیت کا نمبر 78 ہے, جس میں اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, کہ اللہ کے راہ میں تم جد و جہد کرو جیسا جد و جہد کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے اس دنیا میں. جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, یعنی ان دو آیات میں بھی یہ بتایا کہ تم ایک بہترین امت ہو. اللہ نے تمہیں ایک اعلیٰ کام کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے. اب جب اس امت کا انتخاب کر لیا گیا اور یہ امت مختلف قسم کے اپنے نام رکھے اور دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کا ایک سلسلہ یہ قائم رکھے, تو یہ امت دوسروں کو اللہ کے راستے کی طرف کس طرح بلا سکتی ہے. ہم آج کل اپنے مسائل کے اندر یعنی اتنے الجھ چکے ہیں کہ اللہ کے دین کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا, دوسروں کو دین کی طرف بلانا, ان کی اپنی آخرت کو سنوارنا, دوسروں کی آخرت درست کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ سے نکل چکی ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا دیکھیے وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور دین کے مسئلے میں تم پر کوئی تنگی اللہ نے نہیں ڈالی. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہو جاؤ. اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اس آخری کتاب یعنی قرآن کریم میں بھی یہی نام تمہارا رکھا گیا, اور اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان تمام کی تمام کتابوں میں تمہارا یہی نام رکھا گیا ہے. اب دیکھیے آگے جیسے اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, رسول تم پر گواہ رہے اور تم لوگوں پر گواہ ہو. پھر آگے فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز کو قائم رکھو, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر اس کے بعد میں اللہ نے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو, یعنی اللہ کی کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑے ہو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ 103 دیکھیے, جہاں پر اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی کتاب کو تم سب کے سب مضبوطی سے پکڑو. اب اللہ نے ہمارا نام اللہ کی کتاب میں مسلم رکھ دیا. اب اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ ہم نے اللہ کے اس رکھے ہوئے نام کے علاوہ
اپنی اپنی پسند کے نام رکھے، اور یہ نام رکھنے کے بعد میں ہمارے اندر کوئی اتحاد، کوئی محبت، یہ چیزوں کے اندر آپ کو اضافہ نہیں ملے گا، بلکہ مختلف قسم کے نام رکھنے کے بعد میں آپ اپنی سوسائٹی میں یا مسلم ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم روز بروز آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ انہی ناموں کی وجہ سے ہم نے اپنی مساجد کو ایک دوسرے سے الگ کر لی، جبکہ مساجد کے بارے میں آپ دیکھیں کہ مسجد حرام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا تو یہ فرمایا کانا آمینہ، جو کوئی مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ آج ہماری اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے میں جو مساجد ہے، الگ الگ ناموں سے الگ الگ جماعتوں نے جو مساجد تعمیر کی ہے، ان مساجد میں داخلے کے بعد میں ہمیں امن ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ آپ دیکھیں مساجد کا کردار تو مسجد حرام یا مسجد نبوی کا جو کردار رہا اللہ کے نبی کے دور میں، وہ کردار ہونا چاہیے، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں مساجد کے نام بڑے بہترین ملیں گے، کوئی مسجد توحید ہے، کوئی مسجد تقویٰ ہے، کوئی مسجد انبیاء ہے، کوئی مسجد ابراہیم ہے، کوئی مسجد عمر ہے، لیکن وہاں پر نہیں ہے تو صحیح دین اسلام، صحیح قرآن کا اسلام وہاں پر آج موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سورہ توبہ اٹھا کر آپ کو ملے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی انہوں نے مسجد بنائی کس نیت سے؟ مسلمانوں میں انتشار، مسلمانوں میں تفریق، تفرقہ، فرقے فرقے، گروہ گروہ میں انہیں بانٹ دینے کی نیت سے۔ تو آج ہماری مسجد یہی کردار ہماری سوسائٹی کے اندر ادا کر رہی ہے، لیکن اللہ نے صاف یہ فرمایا کہ جب ایسی مسجد کی تعمیر ہو لا تقم فیہ ابدا، تو ایسی مسجد میں آپ ہرگز مت کھڑے رکھیے۔ اب اس مسجد سے اذان دی جائے، 5 وقت کی نمازیں ادا کی جائے، لیکن یہ مسجدیں جو ہے، یہ مساجد جو ہے یعنی مسجد زرار کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور مسجد تقویٰ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد تقویٰ وہ ہوتی ہے جس مسجد میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور یہ اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے فرقوں کے اندر مت بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ دیکھو تمہاری یہ حالت ہو چکی تھی کہ تم فرقے فرقوں میں بٹ کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے کرتے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ان قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے۔ یعنی ایک انسان کسی گڑھے کے کنارے پر کھڑا رہے اور تھوڑی سی غلطی سے وہ اس میں گر کر ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ اس قرآن کی تعلیم سے، اس قرآن کی بدولت سے۔ اور پھر فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس قرآن کے ذریعے محبت پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کی صرف یہ ایک واحد کتاب ہے، یہ کتاب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی کتابیں دیکھیں گے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ یقین مانیے آپ میری اس بات کا، یعنی مختلف قسم کی باتیں روایات کے نام پر لا کر ہمارے سامنے اس طریقے سے پیش اگر کر دیا جائے کہ وہ 71 72 اور تم 73 کے اندر جانے والے ہو، سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جانے کے لیے ہم تو یہ کریں گے، ہماری سوسائٹی میں، مسلم ممالک میں، مسلم معاشرے میں
مساجد کے ذریعے، مدارس کے ذریعے ہماری اپنی اپنی صنعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ تو کریں گے کہ 72 اور 71 کو جہنم کے اندر پہلے بھیجیں گے، ان کو جہنم کے آگ میں جلنے دیں گے، اور اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کے لیے پھر کسی ایک نام کا انتخاب تو کرنا پڑے گا، کیونکہ دوسرے تمام کے تمام اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی ایک اور نام کا انتخاب کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ممتاز کر سکیں۔ یہی وہ معاملہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ آسمان سے تم پر عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے پیروں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے، یا پھر تمہیں فرقوں میں بانٹ دے اور تمام فرقوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کر اس کا مزہ چکھائے۔ اور آج دنیا میں، ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جتنے مسلم ممالک ہیں، کوئی مسلم ممالک اگر نہیں بھی ہے تو آپ دیکھیے مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے۔ عراق میں دیکھیے، سیریا میں دیکھیے، ایران میں دیکھیے، ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھیے، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان اور بنگلہ دیش میں دیکھیے کہ ہم مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے، ایک دوسرے کو کافر، خارجی وغیرہ وغیرہ کے فتوے دینا اور ایک دوسرے کو جہنم کے اندر بھیجتے چلے جانا، یہی ہمارا روز کا حال بن چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس چیز سے ہمیں باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر یہ 65 تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے ذریعے ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا ایک لمبا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ قوم نے سلیمان کو، موسیٰ کو کس طرح سے تکلیفیں دی، یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد میں ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک یعنی وہ مکان کی تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کر رکھے تھے جس کے ذریعے تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا یعنی اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جس کے ذریعے تمہارے اندر وحدت پیدا کی جائے، تمہاری نگاہ میں، تمہارے قلب میں، تمہارے اندر یگانگت یعنی تمہارے اندر باہمی پیدا کی جائے، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رکھے تھے، اس وقت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے اس کام کو قبول فرما، اور پھر دعا کر رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ ہماری اولاد سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو مسلم رہے، آپ کی فرما بردار رہے۔ اللہ کی فرما برداری ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کی وحی کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ کی کتاب کی اطاعت و فرما برداری حقیقت میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی پیروی ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے سامنے رکھ کر یہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی وہی کرے گا، منہ وہی موڑے گا جو بے وقوف ہو۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو اس دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ دین ابراہیم کیا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے سامنے رکھ کر اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کبھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم فرما بردار بن جا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ میں آپ کا فرما بردار بن گیا. جیسے حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا بیٹے کی آپ کو قربانی دینی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے پیارے بیٹے کیا ارادہ ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اب آپ دیکھیے باپ بھی فرما بردار، بیٹا بھی فرما بردار، اور ایسی ہی اطاعت فرما برداری اللہ کو ہر ایک جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں ایسی فرما برداری اللہ کو چاہیے، ایسے مسلمین اللہ کو چاہیے. بیٹے نے کیا کہا تھا؟ خالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کیجیے. پھر اللہ نے فرمایا فلما اسلما، باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے. یعنی باپ بیٹے کی حلق پر چھری رکھ کر مسلم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور بیٹا اپنے حلق پر چھری رکھا کر اپنی قربانی پیش کر کے مسلم ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. یعنی صرف اپنی زبان سے اس بات کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلم ہیں. جب اس دنیا کے اندر ایسا وقت آئے کہ باپ کو بیٹے کی قربانی دینی پڑے اور بیٹے کو باپ کی فرما برداری کے اندر اللہ کی فرما برداری نظر آئے تو یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. صرف زبان سے مسلم کہہ لینا نہیں چلے گا. 5 وقت کی نمازیں ادا کر لینا یہ کافی نہیں ہے. مال استطاعت ہونے کی صورت میں حج کر لینا یہ بھی کافی نہیں ہے. مسلم بننے کے لیے اس طرح کی قربانی دینا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے تو سورہ توبہ میں جیسے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے جنت کے بدلے میں اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. ہم بکے ہوئے ہیں، ہمارا سودا ہو گیا ہے. جس طرح سے حضرت ابراہیم کا سودا ہو گیا تھا اور حضرت ابراہیم نے ثابت بھی کر دیا، حضرت اسماعیل نے ثابت بھی کر دیا، اسی طریقے سے اس دنیا میں جب تک ہم ثابت نہیں کریں گے امتحان دے کر، ہم تو امتحان سے پیچھے بھاگتے ہیں. معمولی اگر کوئی تکلیف ہم تک پہنچ جائے، چھوٹے سے اگر امتحان میں اللہ ڈالے تو اس امتحان کو مصلی کے ذریعے 2 رکعت نماز کے ذریعے یا عمرے کے ذریعے حج کے ذریعے یا کسی جانور کا فدیہ دے کر قربانی کر کے ہم اس امتحان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. پھر وہ زندگی نہیں ملے گی جو زندگی حضرت ابراہیم کو اسماعیل کو ملی ہے. سب ختم ہو گئے، قیامت تک ابراہیم ختم نہیں ہوں گے. حج میں ابراہیم کو رکھ دیا گیا، اسماعیل کو رکھ دیا گیا. سارے حاجی ابراہیم اسماعیل کو زندہ کریں گے، سارے حاجی حضرت حاجرہ کو زندہ کریں گے. میں انہیں کبھی مرنے نہیں دوں گا. جو اس طرح کا امتحان، پہلے اپنے آپ کو مسلم، اپنا نام مسلم رکھنا، ہر جگہ پر اپنے آپ کو مسلم ثابت کرنا، اور جب امتحان کا وقت آئے تو اس امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اس بات کو، اس دعوے کو سچا ثابت کر دکھانا کہ میں صرف منہ زبانی مسلم نہیں ہوں کہ وقت آئے تو یعنی کوئی امتحان میں اللہ ڈالے تو اس امتحان کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والا، بلکہ ثابت قدم رہ کر یہ ثابت کروں گا کہ میں حقیقت میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں. یہ ثابت کرنا پڑے گا. تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمیں ثابت کرنا پڑے گا حضرت ابراہیم کی طرح. اب دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مسلم تھے، فرما بردار تھے، اسماعیل مسلم تھے، فرما بردار تھے، لیکن صرف یہ مسلم نہیں تھے. یہ مسلم رہنے کے بعد میں
جب یہ دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کر کے گئے کہ اے میرے پیارے بیٹو ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ہمارے پیارے بیٹو دیکھو ہمارے بعد تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا ہے، اس دین کو پسند کر لیا ہے، ہمارے بعد تم اللہ کے فرما بردار یعنی مسلم کی رہنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اے یہود و نصارہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیا تم حضرت یعقوب کی موت کے وقت وہاں پر موجود تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹو اس دنیا سے جانے کے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم آپ کے معبود حضرت ابراہیم کے معبود حضرت اسحاق کے معبود کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے۔ یہ پوجا عبادت حقیقت میں کیا ہے؟ غلامی کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کے سب فرما بردار مسلمین ہیں۔ ہمیں دنیا میں آج کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی شناخت، اپنا تعارف کسی کے سامنے اگر ہم پیش کریں، لوگ کتنے ہی اچھے نام ہمارے سامنے پیش کریں، لیکن اللہ نے جو نام ہمارے لیے جس نام کا انتخاب کیا ہے، اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے ہم ہمارا تعارف، ہماری شناخت نہیں کروا سکتے۔ اب آپ دیکھیے آیات تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ نے آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک ملت، ایک قوم تھی، یہ چلے گئے، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے، تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، ان کے بارے میں ہم تم سے کچھ بھی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تب تم ہدایت پر آؤ، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ صحابہ کے ایمان، صحابہ اللہ کی کتاب پر کیسا ایمان لائے، ویسا ایمان ہمیں لانا پڑے گا جب ہمیں ہدایت ملے گی۔ اگر ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ہدایت یافتہ کہلائے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے آگے کیا بہترین بات فرمائی، دیکھیے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے، اور ہم وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے غلام، اسی کے فرما بردار۔ اور کہیں پر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ کے مخلص ہیں۔ جب ہم اللہ کے مخلص ہیں تو کسی چیز کی ملاوٹ کیسے کریں؟ جب اللہ نے ہمارے لیے نام کا انتخاب کر لیا، ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی کتاب سے زندگی لینی ہے، اللہ کی کتاب سے ہمیں جڑنا ہے، تو ہم دوسری کتابوں سے جڑ کر، دوسرے علماء سے جڑ کر دوسروں کی باتوں کو مان کر، دوسروں کو اپنا رب بنا کر دنیا اور آخرت کو کس طرح سے ہم اپنی تباہ اور برباد کر سکتے ہیں۔ آیات اور بہت ساری ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں اور دوسرے مقامات پر اللہ نے، یعنی بہت سارے مقامات پر جیسے توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اس طرح کی، لیکن وقت بھی اجازت نہیں دیتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہماری مسلم معاشروں میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مختلف ناموں کے ذریعے ہم اپنی شناخت کراتے ہیں، اپنی جماعتوں کی شناخت کراتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت ہمیں کہیں پر نہیں دی۔ مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ، کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ ضلالت میں پڑ گیا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن تراقیہم، لوگ قیامت سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج یہی کیفیت، یہی حال ہم مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑنا چاہیے، لوگوں کو جوڑنا چاہیے، اسی کام کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔